السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس سال 2023 میں عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم، 29 جولائی بروز ہفتہ یعنی سنیچر یا پھر سیٹرڈے، سمجھنے کے لیے تینوں میں نے بتلا دیے۔ اس دن انشاءاللہ ہمیں یہ روزہ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ایک روزہ ضرور لگانا ہے، یا تو آپ جمعے کا لگا لیں یا پھر اگلے دن اتوار کا لگا لیں۔ اور اگر آپ کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو ایک رکھنے میں بھی گنجائش ہے، لیکن زیادہ ثواب 2 رکھنے میں ہے۔ یہ روزہ ہم رکھتے کیوں ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرات صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی عاشورہ کے دن ہمیں روزہ رکھنا ہے، یعنی 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اس دن کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہم اگلے سال 2 روزے رکھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن بہرحال اپنی امت کو یہ بتا کر چلے گئے کہ اس دن کا روزہ رکھنا باعث ثواب ہے، یعنی سنت ہے، ثواب بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ بھئی انسان کے پچھلے سال کے اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ پاک اور بھی گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو 2 روزے رکھے، حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس کا ریفرنس میں بتا رہا ہوں 2722۔ تو یہ حدیث یہاں موجود ہے۔ اس حدیث کو اگر آپ دیکھنا چاہیں مسلم شریف کے اندر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے یہ کہا تھا کہ بھائی اگلے سال ہم 2 روزے رکھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو یہ جو آپ نے کہا تھا کہ بھائی 2 رکھیں گے، یہ اس وجہ سے کہا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ اس وجہ سے کہا تھا کہ تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ رہے، یعنی اسلام کی جو تعلیم ہے اور اسلام جو ہے وہ اپنا ایک الگ ہی اس کی ایک پہچان نظر آئے ہر چیز کے اندر۔ تو دوستو، آپ اندازہ کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں مشابہت سے منع فرما رہے ہیں، لیکن آج ہم دیکھیں اگر لوگ رہن سہن میں، تہذیب میں، ہر چیز کے اندر یہودیوں کی، عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ مشابہت مینس یعنی ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر پراؤڈ یعنی فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو بھائی جس نبی کو عبادت کے اندر یہ چیزیں پسند نہیں تھی، وہ عام زندگی کے اندر کیسے پسند کریں گے؟ حالانکہ عبادت کے اندر تو آدمی کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا، ہمیں تعلیم دی کہ اپنے وجود کو کبھی کمزور پڑنے مت دینا، یعنی اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو، اسلام کے نظریے کو، اسلام کی ایک تہذیب کو، اس کو ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ بہرحال دوستو، زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کروں گا، شارٹ کے اندر یہ بتاؤں گا کہ 29 جولائی بروز سنیچر ہفتہ آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اگر آپ کے اندر گنجائش ہے تو 2 روزے رکھ لے، ایک دن پہلے کا لگا لے یا پھر ایک دن کا بعد کا لگا لے، اور اگر آپ کے اندر گنجائش نہیں ہے تو آپ ایک دن کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ نیت اس کی نفل روزے کی رہے گی کہ اللہ میں نفل روزہ رکھنے جا رہا ہوں یا نفل روزہ رکھنے جا رہی ہوں۔ اگر آپ سحری کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، سحری کرنا سنت ہے، اور اگر آپ نیت بھی کر لیں گے تو بغیر سحری کے بھی انشاءاللہ آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔